يا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل احترام محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی توجہات سے، اپنی مہربانیوں سے، اپنی شفقتوں سے اور اللہ نے اپنے انعامات میں سے ہم تمام کو آج تراویح کے اندر مکمل قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، اس کے اندر میرا، آپ کا اور ہماری اپنی ہمتوں کا، ہماری اپنی طاقتوں کا، ہمارے اپنے کرنے کا، ہماری اپنی ذاتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے۔ قرآن کریم میں ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کس کے لیے ہے؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ آگے اللہ نے خود فرمایا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، جو ناشکری کرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اللہ اپنی جگہ پر کریم ہے، بے نیاز ہے۔ جو کچھ بھی ہوا، جتنا ہوا، جیسے ہوا، بس اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لے، ورنہ ہمارے اپنے بس کا نہیں ہے۔ لوگ، ان کی بڑی تڑپ ہوتی ہے، بڑی طلب ہوتی ہے، ان کی چاہتیں ہوتی ہیں کہ ہم قرآن سنیں، سنائیں، لیکن اللہ مواقع نہیں دیتے، اللہ نعمتوں کو چھینتے ہیں۔ تو نعمتوں کو چھیننے کا مطلب یہ نہیں کہ جیب کو اللہ پاک خالی کر دے۔ عام طور سے ہم نے یہی ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ کسی کے پاس میں پیسے نہیں ہے، روپیے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اللہ کی نعمت اس کے پاس میں نہیں ہے۔ نہیں، نعمت کا چھیننا یہ ہے کہ اللہ پاک اعمال کی، عبادتوں کی، نیکیوں کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ کے عذابات کی شکل میں سے، جہاں بہت ساری شکلیں ہیں، اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ اپنی جانب سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ کتنے حفاظ ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، کتنے حافظ ہیں، جید حافظ ہے، جید حافظ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن آپ لوگ خود اس کے گواہ ہوں گے، ہم سب اس کے شاہد ہیں۔ رمضان میں مسجدیں نہیں ملتی سنانے کے لیے، کھچا کھچ مسجدیں بھری ہوئی ہے، ہر ایک مسجد کے اندر حافظ صاحب طے ہو گئے، اب کتنے حفاظ ہیں، بس سن رہے، سنانے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ کتنے لوگ ہیں سننا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی کام نکل گیا، بیماری نکل گئی، کوئی پروگرام نکل گیا، بس ختم ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، شہروں میں بھی رہنے والے، چاہ کر بھی وہ قرآن کریم نہیں سن پاتے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کے اندر بندوں کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا کمال ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر احسان فرمایا، شفقت کا معاملہ فرمایا، اللہ نے توجہ ڈالی۔ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں اللہ پاک نے ہمارے اپنے ساتھ میں احسان کا معاملہ کیا۔ محترم بھائیوں، اللہ نے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے، اللہ نے کھڑے رہنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ کتنے لوگ قرآن سننا چاہتے لیکن نہیں سن سکتے، کھڑے رہنا چاہتے نہیں کھڑے رہ پاتے، ان سے کھڑا نہیں ہوا چاہتا۔ اسی لیے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، غالباً حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یا حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو لوگ سجدے کرنا چاہتے ہیں وہ جوانی میں سجدے کر لیں، جو لوگ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ لیں، اس لیے کہ ہم نے اکثر بڑھاپے میں لوگوں کو کرسیوں پر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے ہاتھ پیر جواب دے دیتے ہیں، گھٹنے معذور ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پیر کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں رہتی، پھر انسان کی بڑی طلب ہوتی ہے کہ میں بھی سجدہ کروں، میں بھی کھڑا رہوں، میں بھی رکوع کروں، میں بھی لوگوں کے ساتھ، لیکن اس کے ہاتھ پیر جواب دے دیتے ہیں، وہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔
اللہ پاک کی طرف سے ایک ڈھلتی عمر کے اندر، معذوری مجبوری کی عمر کے اندر یہ ساری توفیقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، میں اور آپ نہیں کھڑے رہے بلکہ اللہ نے کھڑے رہنے کی توفیق دی ہم سب کو، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا اپنا الف لام میم سے لے کر بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک، اور پھر من الجنۃ والناس سے لے کر اولئک هم المفلحون تک الحمدللہ مکمل قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل ہوا، عافیت سے ہوا۔ اب جن لوگوں نے سنا ان کی اپنی خوش قسمتی، جو کھڑے رہے پیچھے باتیں کرتے رہے ان کی اپنی بدقسمتی ہے، وہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے۔ اس لیے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کہ جو لوگ شروع رکعت سے ہی امام کے پیچھے رکعت کے اندر ہاتھ باندھ کر شریک ہوئے اور انہوں نے جتنا قرآن نماز کی حالت میں سنا بس انہی کا قرآن مکمل ہے۔ جو نماز میں شامل نہیں تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کانوں میں رکعت آئی تھی، ان کا قرآن مکمل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ جو لوگ نماز میں شریک تھے انہی کا قرآن کیا ہے؟ پورا ہے۔ جو لوگ شریک نہیں تھے ان کا قرآن مکمل نہیں، ان کا قرآن آدھا ادھورا ہے۔ بس اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، کمیوں کوتاہیوں کو دور فرمائے۔ الحمدللہ اطمینان بخش قرآن رہا، کوئی ایک صفحہ کوئی آدھا صفحہ ایسا نہیں رہا، میرے اپنے علم میں تو نہیں الحمدللہ جو باقی رہا ہو یا پھر کہیں مجھ کو آپ کو ایسی گڑبڑ ہوئی ہو، اللہ کا فضل ہے۔ انسان محنتیں کرتا ہے، نتیجہ اللہ پاک مرتب فرماتے ہیں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا اپنا کام ہے، پورا کرنے والے اللہ ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے، یہ انسان کے بس کا نہیں ہے۔ کتنے ملائکہ ہیں، کتنے فرشتے ہیں قرآن کریم میں۔ کل آپ سن رہے تھے سورہ فتح کے اندر وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں اللہ کے لشکر ہے، لشکر۔ انسانوں کی تعداد متعین ہے، ہم کہتے 25 کھرب 30 کھرب 35 کھرب کی آبادی ہے پورے دنیا کے انسانوں کی، اور آسان ہے بالکل، جنگننا کرنا آسان ہو گیا، سروے کرنا آسان ہو گیا، مردم شماری جس کو کہتے ہیں اردو کے اندر، انسانوں کی آبادی آ گئی۔ لیکن اللہ کے جو فرشتے ہیں یہ لا تعداد۔ یہاں حدیث پاک میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو کوئی ایک فرشتہ پانی کا ایک قطرہ لے کر آتا ہے تو دوبارہ پھر اس کا کبھی نمبر نہیں آتا۔ روزانہ 70,000 فرشتے مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں، روزانہ کئی لاکھ فرشتے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا ایک طواف کر لیتا ہے دوبارہ پھر اس کا کبھی نمبر نہیں آتا۔ سوچو اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا میکائیل علیہ السلام، اللہ کے 4 مقرب فرشتے، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ کے 4 مقرب فرشتے ہیں۔ فرشتوں میں یہ 4 مقرب فرشتے، فرشتوں میں ان چاروں کے علاوہ 8 ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کس کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے کل ہی سنا سورہ حاقہ کے اندر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ فرشتے کیسے، کتنے نور والے ہوں گے، کتنے نورانی ہوں گے، اور کیا ان کی کیفیات ہوگی جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، کتنے نیک یہ فرشتے ہوں گے، کیسی ان کی طبیعتیں ہوں گی، اور کتنا اللہ پاک نے ان کو پاکیزہ بنایا ہوگا۔ اور بے شمار لا تعداد فرشتوں کی تعداد، اور کوئی اس کا شمار نہیں ہے۔ اسرافیل کا کام سور پھونکنا ہے، ان کے ایک سور میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے سور کی آواز کو سن کر پوری دنیا تہس نہس برباد ہو جائے گی۔ کتنا پاورفل طاقتور فرشتہ ہوگا یہ اسرافیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے ہیں۔ کس کے فرشتے ہیں؟ پہاڑوں پر مقرر ہے، ہواؤں کے اوپر مقرر ہے، ہوائیں ان کے تابع ہے، پہاڑ ان کے تابع ہے۔ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں تو تیز ہو جاتی ہے، ہواؤں کو حکم دیتے ہیں تو ان کے اختیارات اللہ پاک نے اتنے دیے ہیں کہ ہوائیں تھم جاتی ہے۔ اس لیے کبھی آکسیجن کم ہو گیا، کبھی آکسیجن بڑھ گیا، کبھی واتاورن بگڑ گیا، کبھی کیا ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے میکائیل علیہ السلام پہاڑوں کا فرشتہ۔ اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام روح کھینچنے کا کام کرتے، ان سے کون نا واقف ہے بھائی؟ اسرائیل علیہ السلام ہمارے اپنی مراٹھی بھاشا میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمراج جس کو کہتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ، بڑے بڑے پہلوانوں کی اور بڑے بڑے حکومتوں کے رکھنے والے،
اور حکومتوں کے رکھنے والے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی پیغمبر آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقدس ہستیوں کی روح جنہوں نے نکالی ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو جنہوں نے موت کے گھاٹ کے اوپر اتارا ہے، وہ اسرائیل علیہ السلام، میکائیل سمندروں کے اوپر بھی، پہاڑوں کے اوپر بھی، ہواؤں کے اوپر بھی میکائیل علیہ السلام کا اختیارات اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں اور ان کو ان کے تابع کیا ہوا ہے۔ جبرائیل سارے فرشتوں کے سردار، سارے فرشتوں کے سردار، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے سردار، سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کے سردار اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے سردار، اسرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے بھی سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، پاورفل۔ قرآن کریم نے انہیں کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ قرآن کریم نے کہا یہ طاقتور ہے، یہ امانت دار ہے، یہ فرما بردار ہے۔ نزل به الروح الامین، قرآن کریم نے ان کو روح الامین کہا۔ سورۃ القدر آپ نے ابھی سنی تو اس کے اندر ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، کس کے ساتھ میں؟ جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ میں نے یہ سنایا آپ کو، فرشتوں کا آپ نے سنا کہ کتنے طاقتور، کیسے پاورفل فرشتے، بے شمار فرشتے۔ سارے فرشتوں کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے سوائے جبرائیل علیہ السلام، کوئی حافظ قرآن نہیں، سارے فرشتوں میں۔ جبکہ سورہ انعام نازل ہو رہی ہے، سورہ انعام 7ویں پارے کے اندر گزری، تو سورہ انعام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے لے کر زمین کے اوپر آ رہے ہیں تو 40 لاکھ فرشتے بطور باڈی گارڈ کے سورہ انعام کو لے کر آ رہے ہیں۔ کتنے؟ 40 لاکھ فرشتے۔ اس وقت میں شیاطین جنات اپنا کام کرتے تھے، کوئی آیتیں اچک لیتے تھے، آسمانی باتیں اپنا جانتے، ہمارے زبان میں جن کو کہتے ہیں جادوگر جنہیں کہتے ہیں، ان تک پہنچا دیتے تھے۔ تو سورہ صافات میں اللہ پاک نے کہا لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب۔ قرآن کریم نے کہا کہ ان کو پھر انگاروں کے گولے مارے جاتے تھے۔ آج بھی وہ نظام اللہ پاک کی طرف سے چلتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھے کہ ستارہ ٹوٹتا ہے، زمین پر گرتا ہے، کتنے لوگوں نے دیکھے بتاؤ؟ ستارہ ٹوٹا اور آسمان سے زمین پر گرا تو ہم کو سیریلوں میں، ٹی وی میں، ٹیلی ویژن میں، پکچروں میں، فلموں میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ ٹوٹتے ہوئے گرے تو اس سے وش کرو، دعا مانگو، وہ دعا قبول ہوتی۔ جبکہ وہ آگ کا گولا ہے۔ کس کا گولا ہے؟ آگ کا گولا ہے، جو شیاطین کو اور سرکش جناتوں کو اللہ کے فرشتے پھینک کر مارتے ہیں۔ اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، لیکن ہم کو بتایا گیا ٹی وی، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، نیوزوں کے ذریعے سے اور ہمارے اپنی پرانی کہاوتوں کے ذریعے سے کہ ٹوٹتا ہوا تارا کسی کو نظر آئے تو جو دعا مانگو، جو وش کرو، وہ پوری ہوتی ہے۔ یہ دیکھو نا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھیں بند کرو بولے ان کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ نہیں، کسی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھنے کی، ان کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، بولے آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند کرو بولے آٹومیٹک ان کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کوئی فرشتوں میں حافظ قرآن نہیں سوائے حضرت جبرائیل۔ کیوں جبرائیل؟ اس لیے جبرائیل علیہ السلام کہ ان کا کام ہی قرآن کریم کو اللہ کے پاس سے لوح محفوظ سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل کرنا تھا۔ اس لیے صرف ایک فرشتہ، اچھا وہ ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کا بھی معمول رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رمضان میں قرآن کریم کا دور سنانا اور اللہ کے نبی سے قرآن کریم کا دور سننا۔ یہ جو تراویح ہم جو پڑھ رہے اور تراویح کے اندر قرآن کریم جو مکمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور جبرائیل علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ وہ دور کی یاد تازہ ہے یہ کہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا پورے مکمل مہینے کی الگ سنت اور قرآن کریم مکمل کرنا الگ سنت ہے۔ اس لیے تراویح میں قرآن سننا مستقل ایک سنت ہے، اور پورے مہینے ہمارا اپنا مزاج یہ بنتا ہے کہ ہم عام طور پر 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، 9 دن میں، 11 دن میں تراویح پڑھتے ہیں، اور پھر یہ بولتے ہیں کہ اب ہماری تراویح، بولو نا،
ہو گئی، تراویح نہیں ہوئی، قرآن مکمل ہوا. کیا ہوا؟ قرآن ہوا ہے مکمل، تراویح نہیں ہوئی. اب نوجوانوں کو بولتے کہ اب تو تراویح ہو گئی ہماری، اب تو کہیں بھی پڑھے تو چلتا، نہیں بھی پڑھے تو چلتا. کہیں بھی پڑھے تو چلتا یہ ٹھیک ہے، لیکن نہیں پڑھے تو چلتا یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو مصروف ہے، مشغول ہے، جو قرآن کریم، جن کو ایسی یقین ہے کہ میرا قرآن کریم ادھورا رہ جائے گا، وہ قرآن کریم مکمل کر لیتے ہیں. اس لیے بھائیو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج جو قرآن کریم مکمل ہوا، اس قرآن کی عظمت کو سمجھیں. دیکھو اس کو پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، اس کو سننے میں کتنا مزہ آتا. کاش کہ میں اور آپ قرآن کی زبان کو سمجھتے، کاش میں اور آپ قرآن کی لینگویج سمجھتے. یہ نہیں ہماری زبان میں تھاپی بولتے ہیں، کبھی پلاسٹر بولتے، کبھی کچا بال کام بولتے، کبھی پکا بال کام بولتے، اور کبھی کیا بولتے اس کو ولیمے میں لینا بولتے، کبھی اچھا مال ملاؤ بولتے، کبھی کیسا مال ملاؤ بولتے. ہماری اپنی سب کی اپنی اپنی زبان ہے. دکاندار کی زبان الگ ہے، ڈاکٹر کی زبان الگ ہے، انجینئر کی زبان الگ ہے، عالم کی زبان الگ ہے، اور دیہات کی زبان الگ ہے. سب کی اپنی اپنی لینگویجز الگ الگ ہے. کاش میں اور آپ قرآن کریم کی زبان سمجھتے، میرے آپ کے دل میرے آپ کے منہ سے باہر آ جاتے. اللہ کا کلام ہے قرآن کریم نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جب وہ قرآن کریم کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے ہیں، مسلسل بہتے ہیں. قرآن کریم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، داڑھی مبارک کے 2-3 بال سفید ہو گئے تھے، بڑھاپا آ گیا تھا آپ کے اوپر. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے تو داڑھی کے بال سفید ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا پتہ ہے آپ کو؟ میری عمر ہو گئی ایسا نہیں، میں 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا ایسا نہیں، مجھے بہت ٹینشن ہے ایسا نہیں، یہ فکروں سے ہوا ایسا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود میں قیامت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے. سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. لیکن ہمارے سامنے سے جنت کی آیتیں ہمارے اپنے کانوں سے گزر رہی ہے، جہنم کی آیتیں ہمارے اپنے کانوں سے گزر رہی ہے. ہم کو کیا معلوم کیا ہو رہا بھائی؟ ہم کو تو کچھ احساس ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. بس ہو رہا ہے کوئی آواز ہے، کوئی رکعت ہے جو ہمارے اپنے کانوں میں ٹکرا رہی ہے. بھائیو اللہ نے اتنا موقع دیا ہم نہ انجاروں کو نہ نادانوں کو. یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ سے کم بات نہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے قرآن کریم کو محترم بھائیو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کی محبت، اس کی عظمت، اس کی قدر، اس کی عقیدت، اس کا ادب، اس کا احترام، اور اس سے ہمارا اپنا گہرا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم رمضان میں قرآن کریم سننے کے عادی ہے، لیکن سال بھر آپ قرآن کریم کا میرے آپ کے پاس میں کوئی معمول نہیں ہے. کوئی معمول تھوڑا سا سچی دل سے میں اور آپ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات کہے، کوئی میرا آپ کا سال بھر کتنے لوگ ہوں گے؟ میری بات پہ غور کرو. اور اگر آپ کو برا لگ رہا ہو تو بالکل لگنا چاہیے، لگنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کتنے سالوں سے قرآن ہاتھ میں نہیں لیے؟ میں آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ضمیر جھنجھوڑنا چاہ رہا ہوں، احساس بیدار کرانا چاہ رہا ہوں، ایک شعور پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں اپنا، میں اپنا سوچوں، آپ اپنے اعتبار سوچیں کہ نہیں واقعتاً اللہ 1 سال ہوا، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کئی سالوں سے انہوں نے قرآن ہاتھ میں ہی نہیں لیے، ہاتھ میں ہی نہیں لیے، پڑھے نہیں پڑھ رہا. بھائی میں اکثر کہتا ہوں، ہر مرتبہ کہتا ہوں، ختم قرآن کے موقع سے کہتا ہوں، نہیں آتا اس سے بڑی بدقسمتی تو ہے ہی نہیں. نہیں، اس سے بڑی بدقسمتی ہی نہیں، قرآن نہیں آتا. کیوں نہیں آتا بھائی؟ ارے کیوں نہیں آتا بولو نا. دنیا کا کون سا کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا؟ جبکہ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہوا ہے، لیکن نہیں، ہم کو نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ نہیں آتا اس سے بڑی بدقسمتی کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی کہ نہیں آنے کے باوجود ہم قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ارے بولو نا، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی ہو سکتی کہ قرآن نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نہیں آتا بھائی، میں بڑا بدنصیب ہوں، مجھے قرآن نہیں آتا. اور اس کی بدقسمتی کے اوپر کوئی شک ہو سکتا ہے جسے قرآن نہیں آتا؟ پھر ہم رونے روتے کہ ہمارا قرضہ، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں، جہاں علاج کرنا چاہیے وہاں علاج نہیں کرتے،
اور دوسری طرف میں اور آپ دوا تلاش کرتے تو حال یہ ہوتا کہ مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی۔ قرآن کریم تو ہدایت نامہ ہے، قرآن کریم تو رہبر ہے، قرآن کریم تو گائیڈ ہے، قرآن کریم تو سیدھی راستہ دکھانے والا ہے، قرآن کریم تو کامیابی کا ضامن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 17 پیون لگے ہوئے ہیں، غالباً 70 پیون لگے ہوئے ہیں کپڑوں کے اوپر، مسجد اقصی فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج فلسطین جو ہمارا اپنا جل رہا ہے، مظلوم ہے، اور بالکل وہاں پر خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے، اور وہاں کے بچے سسک رہے اور بلک رہے اور رو رہے، وہ پکار رہے کہاں ہے امت مسلمہ، وہ پکار رہے کہاں ہے عرب، وہ پکار رہے کہاں ہے مسلمان حکمران۔ وہ مسجد اقصی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ پیون لگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ میں مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے جا رہے، تو غلام کہنے لگا کہ امیر المومنین میں نے آپ کے لیے ایک غلام نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ امیر المومنین میں نے آپ کے لیے نیا ڈریس سلایا ہے، میں نے آپ کے لیے نیا جبہ بنایا ہے، آپ اس کو پہن لیں۔ آپ کا وہ پادری لوگ، وہ یہودی لوگ، وہ قوم لوگ انتظار کر رہے ہیں مسجد اقصی کی چابی آپ کے حوالے کرنے کے لیے۔ آپ کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں اس کے اندر پیون لگے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام نے ہم کو عزت دی، کپڑوں نے عزت نہیں دی۔ کس نے عزت دی؟ قرآن نے عزت دی۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا اور لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن کریم جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، قرآن کریم جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اسلام انہی پیون زدہ کپڑوں کے ساتھ میں گئے تو وہ پادری لوگوں نے آ کر قدموں کے اندر چابی رکھی، کہا کہ ہماری اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین جنہیں کہا جاتا ہے عمر بن خطاب، وہ آئے گا تو اس حالت میں آئے گا، ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا رہے گا، اور اس اونٹ کی نکیل آقا کے ہاتھ میں رہیں گی، امیر المومنین کے ہاتھ میں رہیں گی، اور اس کے جسم کے اوپر جو کپڑے رہیں گے وہ پیون زدہ رہیں گے۔ آپ کے اندر وہ پوری نشانیاں موجود ہیں، ہم آپ سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے۔ یہ لیجیے مسجد اقصی کی چابی، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، قرآن نہیں آتا، کم از کم میری اس بات کے اوپر ابھی رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، مکمل 1 دن بچا ہوا ہے، کل سے رحمت کا عشرہ مغرب سے مکمل ہو جائے گا، 10ویں تراویح ہے کل۔ کم از کم 20 دنوں کے لیے میں اور آپ یہ معمول بنائے، جن کو آتا ہے وہ پڑھے۔ ہماری اپنی مسجدوں کا حال معلوم ہے آپ کو کیا چڑھ رہا ہے؟ مسجد میں اکثر بولتا ہوں، تھوڑا سا میں کڑوائی سے، مجھے پتا ہے میں کڑوا بول رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں ایسی جذبات میں بول رہا ہوں۔ ہم کو چاہیے کیا؟ دیوالی ہونا ہم کو، دسہرا ہونا ہم کو، کیا ہونا؟ ہولی ہونا، اور کون سا تہوار چاہیے ہم کو بتاؤ؟ ناگ پنچمی ہونا ہم کو، اور کون سے ماتم جسے کہا جاتا ہے شیعہ لوگوں کا 10 محرم وہ ہونا؟ کن دنوں میں اور آپ قرآن کریم کو ہاتھ میں لیں گے بتاؤ؟ رمضان جیسا رمضان میں بھی میں اور آپ قرآن کریم ہاتھ میں نہیں لیں گے تو لیں گے کب؟ میں لیں گے کب؟ میں ان تہواروں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ ہم قرآن ہاتھ میں لیں گے کب؟ مسجدیں آپ لوگوں نے نہیں دیکھے؟ پہلے مسجدوں کے اندر لوگوں کا قرآن کریم پڑھنے کا معمول تھا، فجر کے بعد میں لوگ پڑھتے تھے، لیکن اب تو ایسا ہے کہ فجر کی نماز میں میری آپ کی آنکھوں میں بستر گھومتا ہے، فجر کی نماز میں۔ ارے ٹھیک ہے، سونا ہے، سحری میں اٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جلدی سے جا کر میں آپ بستر کے حوالے ہو جائیں گے اور 12 بجے اور 2 بجے اور 3 بجے اٹھیں گے، اور بعض لوگ تو سحریہ کر کے فجر ضائع کر کے سو جا رہے ہیں، فجر کا نام و نشان نہیں۔ فجر کے بعد بھائیوں اپنے آپ کو مسجدوں میں بٹھاؤ، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اشراق تک اپنے آپ کو بٹھاؤ۔ نئی مسجدوں میں بیٹھتے، گھروں میں جا کر قرآن کریم لو۔ جن کو نہیں آتا ہے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جن کو آتا ہے اور وہ پھر نہیں پڑھ رہے، ان سے بڑا ظالم تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جن کو آتا ہے اور پھر نہیں پڑھ رہے، جن کو نہیں آتا ہے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ لے قرآن کریم ہاتھ میں اور اپنے سینے سے لگا کر بیٹھے اور نیچے گردن کر کے کہے کہ اللہ میں کتنا بڑا اپنا قسمت کا مارا ہوں، اور کتنی مجھ سے بڑی توفیق چھینی ہوئی ہے تو نے کہ میرے منہ میں زبان ہوتے ہوئے بھی میں تیرا پاک کلام اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ سے تو باتیں کر سکتے، کلام ہاتھ میں لے کر، بولو کہ نہیں کر سکتے؟
ارے اس کو اپنے ماتھے سے لگاؤ، اس کو اپنے ہونٹوں سے لگاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب کیا کرتے تھے ایسا۔ حضرت عمر بن خطاب قرآن ہاتھ میں لیتے، اس کو چومتے، اس کو ماتھے سے لگاتے، اس کو سینے سے لگاتے، اور پھر اس کو دیکھ کر کہتے، قرآن کریم کو دیکھ کر، انت منشور ربی وانت کلام ربی، تو میرے رب کا قانون ہے۔ ارے طلاق ہوئی نہیں ہوئی کہاں سے معلوم پڑتا؟ بولو، ارے کہاں سے معلوم پڑتا؟ قرآن سے۔ روزہ ہوا نہیں ہوا کہاں سے معلوم پڑتا؟ قرآن سے۔ شادی کے مسئلے، تجارت کے مسئلے، اللہ کا پورا قانون اور پورا لا اللہ نے قرآن کریم میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے انت منشور ربی وانت کلام ربی، تو میرے رب کا قانون ہے، اور یہ کہہ کر اس کو ماتھے سے لگاتے، اس کو چومتے، اس کو اپنے سینے سے لگاتے، اس کا ادب احترام کرتے۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ بولو، کتنے لوگوں نے رمضان جیسے رمضان میں جو قرآن کا مہینہ ہے اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر، قرآن سمجھ کر، یقین کر کر اپنے ہاتھوں میں لے کر نہیں آنے والوں نے اپنے سینے سے لگا کر گھنٹوں بٹھایا اپنے آپ کو۔ کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اونچا کرنے کے لیے کہیں گے تو بس الامان والحفیظ ہے۔ اللہ کا کلام ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اللہ نے رمضان میں خاص قرآن نازل کیا ہے۔ رمضان کی سب سے اہم عبادت دن کا روزہ، رات کی تراویح میں قرآن کا سنانا۔ اسی لیے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کہ جو لوگ اپنے اوراد و وظائف کرتے ہیں، تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں، رمضان المبارک میں خواتین بھی، بوڑھے بھی، نوجوان بھی، مرد حضرات بھی، معمولات اپنے ایک طرف رکھے، اب قرآن کو زیادہ سے زیادہ فوکس کریں۔ رمضان میں قرآن سب کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون روزانہ قرآن ہاتھ میں لے گا انشاءاللہ؟ بولو، کون لے گا؟ اچھا، کون نہیں لے گا؟ وہ ہاتھ اٹھاؤ تھوڑا سا۔ کون نہیں لیں گے؟ سب لیں گے انشاءاللہ؟ نہیں آتا ٹھیک، کچھ مسئلہ نہیں، ابھی نہیں یہ مسئلہ، سیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کو، لیکن جب تک نہیں آتا ہے اس کو ہاتھ میں لیں گے، اس کو سینے سے لگائیں گے، اس کو کھولیں گے، انگلیاں پھیرو بھائی اس کے اوپر۔ کیا کرو؟ انگلیاں پھیرو، کچھ مسئلہ نہیں، انگلیاں پھیرو، دل میں یہ کہو یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اخبار نہیں دیکھتے اپن، اس کے اوپر تو فوٹو آ نہیں بولتے، نہیں آنے والا بھی الٹا پکڑ کے دیکھتا، اس کو یہ نہیں معلوم رہتا کہ اپن نے الٹا پکڑے ہوا ہے پیپر، لیکن وہ دیکھتا ہو پیپر۔ قرآن لو، ایک بزرگ کے تعلق سے واقعہ ایسے ہی لکھا ہوا، دیہات کے رہنے والے، بالکل ہنجار اور بنجار علاقے سے جن کا تعلق، دیہات کے رہنے والے، کوئی نماز نہیں، روزہ نہیں، تسبیح نہیں، تلاوت نہیں، لیکن مدینہ المنورہ کے اندر ان کی قبر کھودی گئی، وہاں پر ان کا انتقال ہوا، اور بقیع الغرقد کے اندر غالباً وہ مدفون تھے۔ تو وہاں کا یہ نظام ہے کہ کئی مدت کے بعد میں، ایک مدت کے بعد میں قبروں کو برابر کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ وہاں پر قبریں ہوتی ہیں۔ تو جب بھی اس قبر کی باری آ رہی ہے برابر کرنے کی، تو اس میں سے زندہ کفن لاش نکل رہی، بس اپنا ایسا کہ بس 2-3 گھنٹے ہوئے ان کو دفنا کر، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ ہر مرتبہ جب زمین برابر کرنے کی باری آ رہی ہے تو ان کی خبر کو جب دیکھا جا رہا ہے تو بس ایسے ہی واقعہ پیش آ رہا ہے کہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی دفنایا گیا ہے۔ ہوا ایسا کہ تحقیق کی گئی کہ یہ صاحب کون، فلاں، یہ وہ۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک دیہات کے رہنے والے، معلوم کیا گیا ان کے بچوں سے کہ یہ کیا ماجرا کہ تمہارے والد صاحب کی قبر ہے کہ جب بھی ان کو کھولا جاتا ہے تو بالکل اپنا زندہ لاش کی طرح باہر نکل جاتے ہیں، ان کی قبر کو ہم برابر ہی نہیں کر سک رہے، کیا وجہ؟ ان کا کون سا نیک عمل؟ تو سنو بھائیو، دل کے کانوں سے سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب بالکل بوڑھے آدمی، دیہاتی قسم کے آدمی تھے، یہ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، ان کو نماز روزے کا بھی آتا پتہ نہیں تھا، ہاں کھیت میں کام کرنے والے تھے۔ صبح صبح ان کا اپنا ایک معمول تھا کہ روزانہ غسل کرتے اور اپنی لنگی باندھتے، کپڑے پہنتے، اور یہاں پر وہ جو قرآن کریم رکھا ہوا اس کو لیتے، اس کو چومتے، ماتھے سے لگاتے اور اس کو لے کر بیٹھتے اور انگلیاں پھیرتے۔ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، بس اتنا ہی کہتے تھے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اللہ والوں نے کتابوں کے اندر لکھا کہ بس تمہارے والد محترم کا یہی عمل ہے، اسی عمل کو اللہ نے وسیلہ بنا کر ان کے حق میں یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کے کفن کو کیڑا نہیں لگنے والا ہے، کیڑا نہیں لگنے والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حافظ قرآن کا پورا جسم جل سکتا ہے لیکن اللہ اس کے دل کو جلنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ جاؤ نا فلسطین کے علاقے میں، دیکھو نا وہاں کتنے ملبے گرے ہوئے، بڑی بڑی بلڈنگیں گری ہوئی ہے،
لیکن قرآن کریم کے نسخے صحیح اور محفوظ نہیں کر رہے. کتنے گھر جل جاتے ہیں، دکانیں جل جاتی ہے، لیکن اس میں سے قرآن کریم محفوظ نکلتا ہے، جلتا نہیں ہو. یہ کاغذ کے ٹکڑوں کا حال ہے. تو جن دلوں کے اندر اللہ کا پاک کلام ہوگا، ان دلوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں کیسی کروڑ برستی ہوگی، یہ اللہ ہی جانتے. اس لیے بھائیو، جن کو نہیں آتا ہے وہ کوشش کرے کہ انشاءاللہ روزانہ لیں گے. جب وقت ملے گا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء کے بعد میں، اپنے آپ کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ بٹا کر انگلیاں پھیریں گے اور رمضان کے آخر میں کارگزاری پیش کریں گے کہ انشاءاللہ مول صاحب ہم نے 10 قرآن کے اوپر انگلیاں پھیری، ہم نے 20 قرآن کے اوپر انگلیاں پھیری ہے. اب انشاءاللہ ہمارے اپنے اندر داعیہ پیدا ہوا، ہم ہمارے مسجد کے امام صاحب کے پاس میں بیٹھ کر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز میں قرآن کریم سیکھیں گے انشاءاللہ. کرتے ہیں سب ارادے اس کے. اچھا، دوسری گزارش میں نے بھی جیسے شروع میں عرض کیا کہ اب کل سے ہماری اپنی تراویح کی چھٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا. تراویح کی چھٹی نہیں، مختصر تراویح جہاں آپ کو آپ کے محلوں کے اعتبار سے سہولت ہو انشاءاللہ آپ وہاں پر ادا کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر بھی ماشاءاللہ اطمینان سے تراویح ہوگی، ساری چیزیں ہوگی. قرآن جن لوگوں کا مکمل ہو گیا ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ بیچ کا جو عشرہ ہے، تھوڑا سا دعوت کی مبارک محنت میں اپنے آپ کو 3 دن سے روزہ کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا اللہ کے راستے میں نکلے، 3 دن کے اعتبار سے اپنی خواتین کے لے کر، اپنے مستورات کو لے کر، ماں بہنوں کو لے کر اپنے اوقات کو کم از کم 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کریں. کرتے ہیں انشاءاللہ. اپنے محلے سے ترتیب بنی تھی، قرآن کریم چڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا آگے ہو گئی. آپ لوگ کوشش کریں کہ انشاءاللہ 3 دن بیچ کے عشرے میں ضرور لگائیں گے. اچھا، آخری عشرہ ابھی رحمت کا عشرہ چڑھ رہا ہے، اس کی قدر کرو بھائیو. رمضان کو رمضان بناؤ. ابھی موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کتنا اہم مہینہ ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، خوب دعاؤں کا اہتمام کرو، کثرت سے دعائیں، خوب گھنٹوں دعائیں کرو. بھوکا پیاسا رہنے کا نام رمضان اور روزہ نہیں ہے. دعائیں کرو، اپنی تقدیر دعاؤں سے بدلو. مانگ کر لو اللہ پاک سے، مسائل اللہ پاک سے حل کرواؤ اپنے. اللہ ہی مشکل کشا حاجت روا ہے. اپنے عقیدوں کو درست کرو، اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول بناؤ. اپنے گھروں میں سے بے حیائی، بے پردگی، فیشن، ٹی وی، ٹیلی ویژن، موبائل، واٹس ایپ اور اسنیپ چیٹ، یہ جتنے گندی قسم کے اور غلیظ قسم کے اور یہ گندی چیزیں ہمارے اپنے ماحول کو، معاشرے کو برباد اور خراب کر رہے، اس کو بھائیو اپنے گھروں سے نکال کر اس کو بالکل کوڑے دان میں ڈالنے کی فکر. اچھا استعمال کرو، اس کا دین کے لیے استعمال کرو، دنیاوی فوائد کے لیے استعمال کرو، مقاصد میں کامیابی کے لیے اس کا استعمال کرو. مغفرت کے عشرے میں خوب دعائیں کرو، خوب دعائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل کہہ رہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان جیسا رمضان پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. رمضان آ رہا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کرا رہا، اس سے گناہ نہیں چھوٹ رہے. اس لیے بھائیو، رمضان کا جو آخر عشرہ ہے جس میں طاق راتیں آئیں گی، لیلۃ القدر آئیں گی، جو جہنم سے آزادی کا عشرہ، آگ سے خلاصی کا عشرہ، جو لوگ کر سکتے اللہ کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کرو. آخری عشرے کا اعتکاف میں رہیں گے، اللہ اللہ ہوگا، اللہ کے در پر پڑے رہیں گے اور آخری عشرے کی حصولیابی کی شکلیں بنیں گی. تاخرات میں عبادتوں کا ذوق شوق آئے گا. اس لیے اس مرتبہ ہم نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ میں خود آخری عشرے کا اعتکاف فاطمہ مسجد میں، اسی مسجد کے اندر ہم کریں گے. نوجوان بچوں سے، ہمارے اپنے بوڑھے بزرگ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ آخری عشرے کے اعتکاف کی اس محلے کے اعتبار سے اس مسجد کے اندر ترتیب بنائیں. جو دوسرے محلوں کے وہ اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں کے اندر بیٹھنے کی فکر کریں. ہم نے ترتیب بنائی کہ انشاءاللہ اس آخری عشرے میں انشاءاللہ ہر تاخرات کے اندر کسی مفتی صاحب کو بلا کر، کسی مولانا کو بلا کر انشاءاللہ اجتماعی بیان کرا کر اجتماعی دعا کریں گے ہر تاخرات میں انشاءاللہ. 21 میں بھی، 23 میں بھی، 25 میں بھی، 27 میں بھی، 29 میں بھی اور لیلۃ الجائزہ میں بھی انشاءاللہ. عید، خریدی، کپڑے گپڑے، یہ ساری چیزیں، یہ دنیا کی چیزیں یہ چلتی رہیں گی. امام شافعی نے کہا لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہنے، عید اس کی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا. عید اس کی ہے جس کے دل کے اندر کیا آ گیا؟ اللہ کا خوف آ گیا. نئے کپڑے تو یہ رمضان سے پہلے 6 ڈریس تھے، اس میں سے ایک اٹھا کے پہن کے آیا. عید اس کا نام نہیں ہے نئے کپڑوں کا. جب نئے کپڑے پہنے تب اپنی عید، ایسا کچھ نہیں ہے. ضروری ہے آخری عشرے کو عشرہ بناؤ. انشاءاللہ ہر تاخرات میں بیان ہوگا، دعا ہوگی. اس کے علاوہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد میں آخری عشرے میں انشاءاللہ یہاں پر اس مسجد کے اندر ختم یاسین ہوگا، چہل درود پاک ہوگا، اسماء حسنہ ہوں گے اور روزانہ عصر کے بعد میں انشاءاللہ آخری عشرے میں اجتماعی دعا ہوگی. ٹھیک ہے، آپ لوگ تھوڑا سا اس کو محفوظ رکھیں اپنے ذہنوں کے اندر. اس کی دعوت بھی چلا.
اس کے علاوہ ایک ضروری اہم بات جو کئی سالوں سے میرے ذہنوں میں ہے، کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، کئی سالوں سے میرے ذہنوں کے اندر ہے کہ بغیر شادی شدہ نوجوان بچے ہمارا اپنا یوتھ جسے کہا جاتا ہے، ہمارا اپنا مستقبل، فیوچر، جو ہمارے اپنے قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں نوجوان بچے، یہ بے رہنمی کے شکار ہے، غلط راستوں کے شکار ہے۔ نوجوان بچے موبائلوں پہ، ٹی وی پہ، ٹیلی ویژن پہ، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ، اور یہ غلط کاریوں کے اندر، غلط کاموں کے اندر، سگریٹ نوشی میں، تمباکو میں، غلط راہوں کے اوپر یہ مبتلا ہے۔ تو ایسے نوجوان بچوں کے لیے، سارے نوجوان بچوں کے لیے، پورے گیورائی شہر کے اعتبار سے انشاءاللہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد میں یہاں پر ایک مجلس قائم کریں گے، آدھے ایک گھنٹے کی انشاءاللہ، واعظ و نصیحت کی اور دینی رہبری کی، شرعی رہنمائی کی انشاءاللہ۔ ان کے اندر یہ بزرگ لوگوں کے لیے نہیں رہیں گی، تو بولیں گے مول صاحب اس میں کیا بول رہے تم ایسا؟ یہ نوجوان بچوں کے لیے، خاص طور سے نوجوان بچوں کے لیے، ہماری اپنی ینگ پیڑھی کے لیے کہ کیسے اس وقت میں حالات کیسے اور ہم کو کیسے رہنا ہے۔ ابھی کوئی طاقت نہیں، کوئی فٹنس نہیں، کوئی چہروں کے اوپر رونق نہیں، کوئی آنکھوں میں نور نہیں، کوئی پیشانی کے اوپر نورانیت نہیں، چہرے پچکے ہوئے، گال اندر چلے گئے، آنکھوں کے اندر کالے دھبے آ گئے۔ کیوں ہو رہا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں کہ نوجوان سو رہا ہی نہیں رات میں، ایک ایک دو دو بجے تک سو رہے ہیں۔ اب جب نہیں سوئے گا، اس کو رات کو نیند نہیں ملے گی تو اس کی فٹنس رہے گی؟ تو انشاءاللہ پورا عشرہ ہم کو پورا اللہ کی عبادت کے ساتھ، تسبیح تلاوت کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، سیکھنے سکھانے کے ساتھ، ایک دوسرے کے رہبری کے ساتھ میں انشاءاللہ گزارنا ہے۔ تو دوسرے محلوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس محلے کے لوگ ہیں، پورے نوجوانوں کے اندر انشاءاللہ یہ بات چلائے کہ 21 سے لے کر لیلۃ الجائزہ کی رات تک ہر ظہر کی نماز ہم کو فاطمہ مسجد کے اندر ادا کرنی ہے، اور وہاں پر ہم کو تربیت حاصل کرنی ہے، رہبری حاصل کرنی ہے، اپنے مسائل حل کروانا ہے اور اپنی زندگی کو راہ راست پر لانے کی انشاءاللہ کوششیں کرنا ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ سب بھی محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں۔ سیکھنے سے، سکھانے سے، ایک دوسرے کے سے مذاکرہ کرنے سے انشاءاللہ زندگیاں سنورتی ہے، اللہ پاک کامیاب بناتے ہیں۔ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی فکر، جو کمیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، سب سے پہلے تو بھئی اللہ معاف فرمائے۔ آپ کو میں نے 4 پاروں کے لیے بہت کھڑا کیا، مجھے اس کا احساس ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ مجھے احساس نہیں ہوتا، میرے اندر بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ چمٹی لینے سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، کھڑے رہنے سے میرے بھی پیر درد دیتے ہیں۔ مجھے خیال آتا تھا بار بار کہ اب رکو ہونا چاہیے مولانا، اب رکو ہونا چاہیے مولانا، اب رکو ہونا چاہیے مولانا۔ مجھے پتا ہے کہ پیچھے سے لوگ کوئی، اب میں کارگزاریاں سنتا ہوں تو میں ہنس ہنس کر میرا پیٹ درد دینے لگتا ہے۔ وہ ہمارا سمیر کہاں گیا؟ اس نے سنا، اس کی زبانی بھی عجیب ہے، بیٹھو نا ابا، چلو نا ابا، آؤ نا ابا۔ یہ مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، قرآن کریم مکمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب کم وقت ہوتا ہے اور زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ پڑھنے بغیر قرآن کریم مکمل نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی آپ کی زندگی کے اندر خیرات آئی ہے، برکات آئی ہے، آپ جب بھی ہاتھ اٹھائے تو اس گنہگار کو بھی، اس عاجز کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر خاص یاد رکھے۔ افطار کا وقت ہو، سحر کا وقت ہو، خوب دعاؤں کے اندر مجھ کو، میرے والدین کو، یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، اساتذہ کی توجہات ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک زبان کے اوپر اپنے کلام کو جاری ساری فرماتے ہیں۔ ورنہ ہم نے ابھی، میں پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہم کا میں نے بیان سنا، وہ کہہ لیں کہ ہمارے دور کے اندر میں جب چھوٹا تھا تو ایک حافظ صاحب بڑے مشہور تھے، ان کا حفظ بڑا پکا، بڑا مضبوط حفظ ان کا تھا۔ ان سے گلی کے نوجوانوں نے کہا کہ مول صاحب ایک رات میں ہون دو، آج ایک رات میں ہونے دو بول کے، انہوں نے بولا ٹھیک ہے آ جاؤ، پیر کی مالش کر کے۔ تو وہ کھڑے رہ گئے الف لام میم سے الحمدللہ سے لے کے، تو ماشاءاللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح تک ایک بھی غلطی نہیں آئی، بالکل پڑھتے گئے چلتے گئے، پڑھتے گئے چلتے گئے، مکمل قرآن ہونے تک 30 پارہ آ گئے، اذا جاء کا سورہ آ گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورہ مکمل ہو گیا۔ اور سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد کے سورے میں اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا پڑھنا بول کے، اس میں متشابہت لگ گئی۔ کون سے سورے میں؟ قل هو اللہ احد کے سورے۔ تو پیچھے سے ایک عام ساتھی جو حافظ نہیں، جسے کچھ نہیں آتا، لیکن قل هو اللہ کا سورہ مولانا طارق جمیل بولتے سب سے فیورٹ سورہ، سب سے مشہور سورہ یہ سورہ قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر۔ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو یہ دونوں صورتیں تو ماشاءاللہ منہ زبانی آتی۔ ایک عام آدمی نے پیچھے سے حافظ صاحب کو قل هو اللہ احد کا لقمہ دے دیے، پھر انہوں نے اپنا قل اللہ پورا کر کے معوذتین پڑھ کر اپنا نماز مکمل ہوتی۔ سارے لوگ مبارکبادی دے رہے، لیکن یہ حافظ صاحب پسینہ پسینہ۔ لوگ بوڑھے میں ٹینشن نہ لو یار، حافظ صاحب اتنا کچھ ہوتے رہتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ حافظ صاحب نے بولے نہیں، بات اصل میں یہ نہیں،
بات اصل میں یہ ہے کہ میں پورا قرآن پڑھتا رہا، بالکل اطمینان سے پڑھتا رہا، اللہ کی طرف متوجہ رہا، لیکن جب میں اذا جاء کا سورہ مکمل کیا تو میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی اب تو ہو گیا اپنا، اب تو ہو گیا. تو میرا دل اللہ سے ہٹ کر اپنی ذات کے اوپر آ گیا کہ اب تو سورہ اخلاص ہے اور قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس ہے، بس پڑھ لیں گے اپن. میری نیت، میرا ذہن اللہ سے ہٹ کر میری اپنی ذات کے اوپر آیا تو اللہ نے مجھے سورہ اخلاص میں بتایا کہ دیکھ تیرا کچھ بھی کمال نہیں ہے، کمال ہماری اپنی ذات کا ہے، کمال ہماری اپنی ذات کا. تو یہ پڑھنا پڑھانا یہ میرے آپ کے بس کا نہیں ہے، یہ محض اللہ کے کرم سے، اور بس اللہ اپنی رضا مجھ کو آپ کو عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے عطا فرمائے. جہاں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ بھائیوں، فلسطینی بھائیوں کے لیے ضرور دعائیں کرو، ہر نماز کے بعد دعائیں کرو. یہ نہیں کہ امام صاحب کے عجیب، میں بولا نا ابھی مجھ کو جانا ہے، وہ نوید پہ وہاں سے بیٹھے ہوئے وہ تاک رہے مجھ کو، بڑے مفتی صاحب بسنا مجھ کو بھی نکل رہا ہے. وہ ہم امام کے دعا کے محتاج ہیں. امام صاحب نے وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ہاتھ پھیر دیے، ہم بھی اٹھ جاتے. نہیں بھائی بیٹھو نا وہاں پر. امام صاحب نے بولے کہ اب میرا ہوگا تم کیسے بیٹھتے میں دیکھتا ہوں. وہ مولانا کریم صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت مولانا ہمارے اپنے عبد الکریم صاحب وہ نماز کا سلام پھیر کے نکل جاتے تھے. وہ لوگ بولتے تھے مول صاحب دعا، بول تمہارا باپ کرا دے گا، نماز میں مت پڑھو، دعا بھی مت کرو، تم تمہاری کرو، تم تمہاری کرو، نکل جاؤ. مولانا کریم صاحب کا اپنا عجیب مزاج تھا. اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا تحفہ تھا ہمارے اپنے گورائی شہر کے لیے، گورائی تعلقے کے لیے. لیکن ہمارا اپنا مزاج ہے کہ ہم کو یادیں، ہم کو باتیں، ہم کو صلاحیتیں، قابلیتیں مرنے کے بعد میں یاد آتی، زندگی میں یاد نہیں آتی. اس لیے محترم بھائیوں، دعا کے لیے جب امام صاحب کے پیچھے بیٹھو تو ان کی دعا ہو گئی بس ہو گئی. ہم اپنی دعاؤں میں فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں. 2024 کا الیکشن آ رہا، اس کے لیے دعائیں کرو، ملک کے حالات صحیح رخ پر جائے، صحیح سمت پر جائے، صحیح ڈگر پر جائے، اسلام کے، مسلمانوں کے، امت کے حالات اور ان کے موافق میں جائے، اس کے لیے دعائیں کرو. خوب دعاؤں کی ضرورت ہے محترم بھائیوں. بہت نازک دور سے میں اور آپ گزر رہے اس وقت میں، کانچ سے بھی زیادہ، پھولوں سے بھی زیادہ نازک دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. اور میری آپ کی تھوڑی سی غفلت، لاپرواہی، ایک گناہ، اللہ کو ناراضگی کرنے والا کوئی عمل ایسا سرزد ہو جائے گا جس کا خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے خوب دعائیں کرو، دعاؤں میں خوب مانگو، بخیلی مت کرو. اللہ لوٹا رہا ہے، لوٹو. ایک راشن کی دکان پہ ہے کہ لائن سے آؤ بھائی، اپنا 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 تقسیم جو کیا ہوا ہے وہ مل رہا ہے، اس کو لو اور بٹور اور نکل جاؤ. نہیں نہیں، ایک ہے کہ ٹرک میں سے کوئی آدمی اوپر سے پھینک رہا، جو جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹو. تو اللہ کا رمضان المبارک میں لٹانے کا معمول ہوتا ہے، تقسیم کرنے کا معمول نہیں ہوتا ہے. اب میری آپ کے دامن اور میرے آپ کے کشکول میں، اور اب جتنا اس کے اندر بھر سکتے بھر لیں، جتنا لوٹ سکتے لوٹے. دعاؤں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، محلے کے لیے، امت کے لیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے، ملک کے حالات کے لیے، ہماری اپنی مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے بالکل گھیرا بندی ہو رہی ہے ابھی اس وقت میں. گھیرنے کی ہر طرف سے کوششیں کی جا رہی بھائیوں، لیکن یہ ساری کوششیں اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کی طاقت ایسے ہی نہیں آتی. اللہ کی طاقت کو لانے کے لیے، اللہ کی قدرت کے مظاہرے کروانے کے لیے مجھ کو آپ کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ اللہ ہم بھی محتاج ہیں، ہم بھی محتاج ہیں. اپنی محتاجگی کا جب تک فقیر بولے گا نہیں بھائی اللہ کے نام پہ دو، تو کوئی دل سے نکال کے دیتا؟ ارے بولو نا، ہم تو اتنے بڑے بخیل ہیں کہ کوئی نے بولا بھی جو بھی تو ہم بولتے نہیں نا، چھٹے جاؤ آدمی. اللہ تو انلزمکموھا وانتم لھا کارہون، اللہ کہتے ہیں تم نہ چاہو اور میں زبردستی تمہارے اوپر تھوپوں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کا مہینہ، قرآن کے ساتھ میں، نمازوں کے ساتھ، تسبیح تلاوت کے ساتھ میں بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچا کر نیچی گردنی کر کے اپنے آپ کو چلاؤ. پاک دامن با حیا اپنے آپ کو بناؤ، عفیف بناؤ، نیک بناؤ، سوچ اچھی بناؤ، خیالات اچھے رکھو، پاکیزہ اپنی سوچ بناؤ، اپنا کردار اچھا مضبوط بناؤ. پھر دیکھو اللہ کی مددیں کیسی آتی ہے انشاءاللہ. اللہ مجھ کو آپ کو ان بے ربط بے جوڑ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تراویح کے اندر جو قرآن ہوا، اللہ پاک ان قرآن کو قبول فرمائے، ہماری اپنی تراویحوں کو قبول فرمائے، ہمارے اپنے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری اپنی ساری جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. جس کی جو جو تمنائیں ہیں، جو جو ارادے ہیں، عزائم ہیں، جو ضروریات ہیں، اللہ کے سامنے رکھے. ختم قرآن کی برکت سے اللہ پاک ساری دعاؤں کو سنتے ہیں. یقین کے ساتھ میں اللہ سے مانگے، اللہ پاک دیتے ہیں انشاءاللہ.